بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور وہ لوگوں میں زیادہ عابد اور باورع تھا، اور انہیں یونس سے زیادہ صاحب فضل و ثقہ کہا گیا ہے۔ حالانکہ یونس کی فقہ کے متعلق فضل بن شازان سے روایت ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا شخص باقی لوگوں میں سے پیدا نہیں ہوا جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے زیادہ فقیہ ہو، اور سلمان کے بعد یونس بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے زیادہ فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ اور ابن ابی عمیر نے حضرت کاظم و رضا و جواد علیہم السلام کی خدمت میں حضوری کا شرف حاصل کیا اور 4 کتابیں لکھی ہیں، اور ہارون اور مامون الرشید کے زمانے میں وہ بڑی سختی اور شدت میں تھے، کیونکہ کئی سال تک انہیں قید رکھا اور بہت سے تعزیانے لگائے تاکہ وہ قاضی بنے، اور اس کے لیے بھی کہ خلیفہ کو شیعوں کے نام بتائیں، کیونکہ وہ بزرگوار کوفہ کے شیعوں کو پہچانتے تھے۔ جس وقت انہیں 100 تازیانے مارے گئے، ان کی طاقت جواب دے گئی اور قریب تھا کہ شیعوں کے نام بتا دے کہ محمد بن یونس بن عبد الرحمن کی آواز سنی کہ وہ کہہ رہا تھا، یا محمد بن ابی عمیر ذکرہ موقفہ کا بین یدی اللہ۔ اے محمد، اللہ بتا دے کہ محمد بن یونس بن عبد الرحمن کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، یا محمد ابن ابی عمیر، اس کے سامنے اپنے کھڑے ہونے کو بیان کرو۔ لہٰذا انہوں نے نام نہ بتائے، انہیں 1,00,000 درہم سے زیادہ کاملی زر ہوا اور 4 سال برابر قید میں رہے۔ ان کی بہن نے ان کی کتابیں جمع کر کے اوپر کے کمرے میں رکھ دی تھیں۔ بارش ہوئی تو وہ کتابیں ضائع ہو گئیں، لہٰذا ابن ابی عمیر اپنے حافظ سے نقل کرتے تھے یا نسخوں سے جو لوگوں نے ان کی کتابوں سے تلف ہونے سے پہلے نقل کیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء ان کی تحریروں پر اعتماد رکھتے ہیں اور ان کے مراسیل کو مسانید کے حکم میں لیتے ہیں، اور ان کی بہنیں سیدہ اور آمنہ بھی روایت حدیث میں شمار ہوتی ہیں۔ اور کشی سے روایت ہے کہ ابن ابی عمیر گرفتار ہوئے اور قید کر دیے گئے، انہیں مشقت و تنگی اور بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہوا، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی لے لیا گیا۔ اس سب کا کرنے والا ملعون لعین تھا، اور یہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ ابن ابی عمیر کی کتابیں ضائع ہو گئیں، بس اس کی کتب احادیث نہ مل سکیں، حالانکہ اس نے 40 جلدیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھیں اور ان کا نام نوادر رکھا تھا، اس لیے ان کی وہ احادیث لے لی جاتی ہیں کہ جن کی سند منقطع ہے۔ اور نیز روایت ہے کہ ہارون کے زمانے میں سندی بن شاہک ملعون نے شیعہ ہونے کی وجہ سے اسے 100 کوڑے لگائے، پھر انہیں قید کر لیا گیا۔ ابن ابی عمیر نے 1,21,000 درہم دیے، تب جا کر چھوٹے۔ منقول ہے کہ ابن ابی عمیر مالدار تھے اور ان کے پاس 5,00,000 درہم تھے، اور شیخ صدوق ابن ولید سے روایت کرتے ہیں وہ علی بن ابراہیم سے، وہ اپنے باپ سے، وہ کہتا ہے کہ ابن ابی عمیر نزازی کا کام کرتے تھے، ایک شخص سے انہیں 10,000 درہم لینے تھے، بس ان کا مال ختم ہو گیا اور وہ مفلس ہو گئے، تو اس شخص نے جس سے قرض لینا تھا اپنا گھر 10,000 درہم پر فروخت کر دیا اور اس کی قیمت ابن ابی عمیر کے پاس لے آیا۔ جب اس کے دروازے پر آیا
اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابن ابی عمیر باہر نکلے تو اس شخص نے وہ رقم ان کے سپرد کی اور کہنے لگا یہ آپ کا قرض لے کر آیا ہوں۔ ابن ابی عمیر نے پوچھا کہ یہ مال تو نے کہاں سے لیا ہے؟ کیا تجھے میراث میں ملا ہے یا تجھے کسی نے بخشا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ان میں سے کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ میں نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اپنا گھر بیچا ہے۔ ابن ابی عمیر نے فرمایا مجھ سے زری مہرابی نے حضرت صادق علیہ السلام سے حدیث کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یخرج الرجل عن مسکت راسہ بالدین، یعنی انسان اپنے قرض کی بنا پر اپنا مکان ترک نہیں کرتا۔ پھر فرمایا یہ رقم لے جاؤ، مجھے ایسی رقم کی ضرورت نہیں، حالانکہ خدا کی قسم ہے میں اس وقت ایک ایک درہم کا محتاج ہوں، لیکن میں اس میں سے ایک درہم بھی وصول نہیں کروں گا۔ فضل بن شازان سے روایت ہوئی ہے کہ جب میں عراق میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جو اپنے ساتھی کو سرزنش کر رہا تھا، تو صاحب عیال شخص ہے اور تجھے کسب کی ضرورت ہے، ان حالات میں تو طویل سجدہ کرتا ہے اور مجھے خوف ہے کہ طویل سجدے کی وجہ سے تیری آنکھیں نابینا ہو جائیں اور تو کام کرنے سے رہ جائے، اور اس قسم کے کلمات اس کی نصیحت کے لیے بہت کہے۔ بالآخر اس کا ساتھی اسے کہنے لگا تجھ پر وائے ہو، کس قدر تو نے مجھے سرزنش و آتاب کیا ہے۔ اگر سجدے کا طول انسان کو نابینا کر دیتا ہے تو پھر ابن ابی عمیر رضی اللہ عنہ نابینا ہو چکا ہوتا، کیونکہ وہ تو نماز صبح کے بعد سر سجدے میں رکھتا اور زوال کے وقت اٹھاتا تھا۔ اور شیخ کشی نے روایت کی ہے کہ فضل بن شازان ابن ابی عمیر کے پاس آیا اور وہ سجدے میں تھے اور انہوں نے سجدے کو بہت طول دیا۔ جب سر سجدے سے اٹھایا اس کے سجدے کے طول کا ذکر کرنے لگے تو اس نے کہا کہ اگر تم نے جمیل بن دراج کا سجدہ دیکھا ہوتا تو میرے سجدے کو طویل شمار نہ کرتے، اور کہنے لگے میں ایک دن جمیل کے پاس گیا، اس نے سجدے کو بہت طول دیا۔ جب سر سجدے سے اٹھایا تو میں نے کہا کہ آپ نے سجدے کو طول دیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر معروف بن خربوز کے طول سجدہ کو تم دیکھتے تو میرے سجدے کو سہل شمار کرتے۔ ان دو خبروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن ابی عمیر سجدے کی طوالت میں، جو کہ انتہائی خضوع اور کمال عبادت اور بندے کے حالات میں سے پروردگار کے نزدیک زیادہ قرب کی حالت ہے اور ابلیس کے لیے سخت ترین عمل ہے، معروف اور محل توجہ تھے، اور ابن ابی عمیر نے اس عمل میں اپنے امام زمانہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی اقتداء کی، کیونکہ آن جناب سجدہ طویل اور زیادہ آنسو اور مناجات کثیرہ اور پے در پے تذرع و زاری کے حلیف و ساتھی تھے۔ ان کے فقہ اور حدیث اور علم و اخلاق بھی اسی خانوادہ کے برکات میں سے تھے۔ چھٹا، محمد بن سنان ابو جعفر ظاہری علماء کے کلمات اس کے بارے میں انتہائی مختلف ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی شخص شیخ مفید نے اس کو کتاب ارشاد میں حضرت کاظم علیہ السلام کے خواص و ثقات اور حضرت علیہ السلام کے شیعوں میں سے صاحب ورع و فقہ اور علم تحریر کیا ہے، اور اپنے دوسرے رسالے میں اسے متون شمار کیا ہے، اور شیخ الطائفہ نے فہرست و رجال میں اسے ضعیف شمار کیا ہے، اور کتاب غیبت میں خواص ائمہ علیہ السلام میں
مندوحین کی فہرست میں گنوایا ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ممدوحین میں سے ہو۔ حمران بن عین یہاں تک فرماتے ہیں اور انہی میں سے ہے ابو طالب کمنی کی روایت کی بنا پر کہ جو اس نے نقل کی ہے کہ میں حضرت جواد علیہ السلام کی خدمت میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں حاضر ہوا تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے خداوند عالم صفوان بن یحییٰ و محمد بن سنان و زکریا بن آدم اور سعد بن سعد کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ نیز شیخ فرماتے ہیں کہ باقی رہا محمد بن سنان تو بے شک علی بن حسین بن داؤد سے روایت ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت جواد علیہ السلام کو محمد بن سنان کا ذکر خیر کرتے ہوئے سنا اور فرمایا خدا اس سے راضی رہے، بسبب اس سے میری رضا کے، پس اس نے نہ کبھی میری مخالفت کی اور میرے والد کی، اور آیت اللہ علامہ رفع اللہ مقامہ نے خلاصہ میں اس کے متعلق توقف کیا ہے اور کتابیں مختلف میں فرمایا ہے کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ محمد بن سنان کی روایت پر عمل کرنے کے رجحان کی، اور سید ابن طاؤس نے فلاح السائل میں فرمایا ہے کہ میں نے ایسے شخص کی گفتگو سنی جو محمد بن سنان پر طعن و تشنیع کر رہا تھا، اور شاید وہ صرف اس کے طعن پر مطلع ہوا اور اس کے تزکیہ و تعریف سے واقف نہیں ہوا۔ یہی احتمال ہے کہ بہت سے مطعن سے متعلق پھر اس کے رائح کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ حضرت جواد علیہ السلام کا معجزہ اس میں ظاہر ہوا کیونکہ وہ نابینا تھا، اور حضرت علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کو مس کیا تو اس کی بینائی پلٹ آئی، جیسا کہ حضرت جواد علیہ السلام کے معجزات کی فصل میں اس واقعے کا ذکر ہو چکا ہے، اور یہ روایت بھی بیان ہے کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا اور عبادت گزار تھا۔ خلاصہ یہ کہ محمد سنان کے متعلق علماء نے کلام کو بسط دیا ہے۔ جو شخص طالب ہے وہ رجوع کرے۔ رجال الکبیر و تالقہ و رجال کہتے ہیں کہ بعض عارفین نے محمد بن سنان کے حالات معلوم کرنے کے لیے قرآن سے فال نکالی تو یہ آیت نکلی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ پس اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور محمد بن سنان کا نسب ظاہر مولا عمر بن حمق جو کہ کربلا میں شہید ہوا تک جا پہنچتا ہے۔ اس طرح سے محمد بن سنان بھی عبداللہ بن ظاہر، اور پہلی جلد میں ظاہر کے حالات میں اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ اور محمد کی اولاد دو اخفا اور کچھ لوگ راویان حدیث میں کہ جن میں سے ابو عیسیٰ محمد بن احمد بن محمد بن سنان ہے جو کہ شیخ صدوق کے مشائخ و اساتذہ میں سے ہے۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ فی ظلمات الارض، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آبائک و ابنائک و اولیائک، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر و تلوت الکتاب حق تلاوتہ و جاہدت فی اللہ و صبرت علی الاذیٰ فی جنبہ
حتی اتاک الیقین اتیتک زائرا عارفا بحقک موالیا لأولیائک معادیا لأعدائک فاشفع لی عند ربک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔